حضرت آداب اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام. پیش ہیں آج کی سرخیاں. حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 31 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں 2 کا تعلق صوبہ جموں اور 29 صوبہ کشمیر سے ہیں، اور اس طرح اب تک مثبت معاملات کی کل تعداد 4,79,831 تک پہنچ گئی ہے. اس دوران آج 41 کووڈ مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 8 کا تعلق صوبہ جموں اور 33 کا صوبہ کشمیر سے ہے. جموں کشمیر یوٹی میں تصدیق شدہ معاملات کی تعداد 51 ہے. کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکوں کی مجموعی تعداد 2,47,82,105 تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ جموں کشمیر میں زائد 18 برس عمر کے 100% آبادی کو ٹکے لگائے جا چکے ہیں. حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے روزنامہ میڈیا بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ اب تک نوول کورونا وائرس کے 4,79,831 معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 156 صوبہ جموں میں 35 اور صوبہ کشمیر میں 121 معاملات سامنے آئے ہیں. اب تک 4,74,899 افراد صحت یاب ہوئے ہیں. جموں کشمیر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی 4,786 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 2,433 کا تعلق کشمیر صوبہ سے اور 2,353 کا تعلق جموں صوبہ سے ہے. بلیٹن میں مزید کہا گیا ہے کہ اب تک 2,70,79,522 ٹیسٹوں کے نتائج دستیاب ہوئے، جن میں سے 4 اپریل 2023 کی شام تک 2,65,99,691 نمونوں کی رپورٹ منفی اور 4,79,831 نمونوں کی رپورٹ مثبت پائی گئی ہے. علاوہ ازیں اب تک 68,88,980 افراد کو نگرانی میں رکھا گیا ہے، جن کا سفری پس منظر اور جو مشتبہ معاملات کے رابطے میں آئے ہیں. سرکاری طرف سے چلائے جا رہے کرنٹین مراکز میں شامل 156 افراد کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جبکہ 31 افراد کو گھروں میں نگرانی میں رکھا گیا ہے. اسی طرح بلیٹن کے مطابق 68,83,997 افراد نے نگرانی مدت پوری کی ہے. بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آج ضلع وار کووڈ مثبت معاملات کی رپورٹ فراہم کرتے ہوئے ضلع سری نگر میں 16، ضلع بارہمولہ میں 2، ضلع بڈگام میں 2، ضلع پلوامہ میں 3، ضلع کپواڑہ میں 1، ضلع اننت ناگ میں 2، ضلع گاندربل میں 1، ضلع کلگام میں 2 معاملے درج ہوئے ہیں. بانڈی پورہ اور شوپیان ضلع میں کسی بھی کووڈ مثبت معاملے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. اسی طرح جموں میں 1 اور ضلع کٹھوعہ میں 1 نئے معاملے سامنے آئے ہیں. رامبن، پونچھ، ادھمپور، سانبا، ڈوڈا، ریاسی، کشتواڑ اور راجوری اضلاع میں کسی بھی کووڈ مثبت معاملے کی کوئی رپورٹ. راجوری کے ضلع کوٹرنکا کے سب ڈویژن کے لار کوٹی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ لڑکے کی مسافر بس سے گرنے کے بعد موت ہو گئی. سرکاری ذرائع نے بتایا مسافر بس JK119702 لار کوٹی سے کوٹرنکا جا رہی تھی، جس دوران راستے میں سڑک کے کنارے پر پتھر سے ٹکرا گئی اور دروازے میں کھڑا نوجوان گر گیا. انہوں نے بتایا کہ لڑکے کو شدید چوٹیں آئیں، جس کے بعد اسے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کوٹرنکا پہنچایا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی گئی اور پھر اسے GMC راجوری منتقل کر دیا گیا. پولیس حکام نے مزید بتایا کہ نوعمر لڑکا بعد میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جس کے بعد طبی اور قانونی کارروائی کر کے اس کی لاش کو اہل خانہ کے سپرد کر دیا گیا. متوفی کی شناخت محمد راشد ولد محمد آفتاب عمر 18 سال ساکنہ لڑکوتی کے طور پر ہوئی ہے. اس سلسلے میں پولیس تھانہ کنڈی میں قانون کے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سکم کے گھنگ ٹوک کونتھولا سے جوڑنے والی جواہر لال نہرو روڈ پر برفانی تودہ گرنے سے 6 سیاح ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 80 سے زائد افراد کے برف کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے. تفصیلات کے مطابق برفانی تودہ منگل کو تقریباً 12:20 پر پیش آیا. قریبی فوجی ہسپتال میں زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہونے والے
6 افراد میں 4 مرد، 1 خاتون اور 1 بچہ شامل ہے۔ پولیس کے مطابق 150 سے زائد سیاح ابھی بھی 15ویں میل سے آگے پھنسے ہوئے ہیں۔ دریا اثنا برف کے نیچے پھنسے 30 سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں گنگٹوک کے STM ہسپتال اور سینٹرل ریفرل ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فی الحال سکم پولیس، ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف سکم، محکمہ سیاحت کے اہلکاروں اور گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ چیک پوسٹ کے انسپکٹر جنرل سونم سنگھ بٹویا کے ذریعے شیئر کردہ معلومات کے مطابق 13ویں میل کے لیے پاس جاری کیے جاتے ہیں، لیکن سیاح بغیر اجازت کے 15ویں میل تک جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ 15ویں میل میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے ماروگ علاقے میں ایک سڑک حادثے میں انڈین ایئر فورس میں تعینات جوان کی برسر موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ رامبن کے ماروگ علاقے میں I-20 کار سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ حادثہ کے آنے کے بعد پولیس QRT رامبن کے رضاکاروں نے بچاؤ آپریشن شروع کر کے لاش کو کھائی سے باہر نکالا۔ دریا اثنا پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر منگل کو ایک ٹیمپو ٹریولر گرتے پتھروں کی زد میں آنے سے 2 خواتین سمیت 3 غیر مقامی افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ٹیمپو کے پتھروں کی زد میں آ جانے کی وجہ سے 2 خواتین سمیت 3 غیر ریاستی مسافر زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ زخمیوں کو بانہال ہسپتال سے GMC اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیمپو ٹریولرز زیر نمبر JK 14B 7714 ادھمپور سے بانہال کی طرف آ رہا تھا، جس دوران حادثہ کا شکار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا تینوں غیر مقامی زخمیوں کو سر پر چوٹیں لگی ہیں اور انہیں مزید علاج کے لیے سب ضلع ہسپتال بانہال سے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ایک خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے زخمیوں کی شناخت 10 لکشیت گپتا ولد JK گپتا میگارستوگی زوجہ سوریا کمار عمر 55 سال اور JK گپتا ولد سوریا گپتا عمر 35 سال، یہ تمام لوگ میرٹھ کے اتر پردیش کے ہیں۔ میگا رستوگی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے آفات میں عالمی اور انسانی نقطۂ نظر کو اپنائے جانے پر زور دیتے ہوئے آج کہا کہ رد عمل کے انضمام کے بغیر مؤثر نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ڈیزاسٹرز لنکڈ انفراسٹرکچر ICDRI 2023 پر 5ویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ CDIR ایک عالمی ورلڈ سے ابھر کر سامنے آیا ہے اور یہ کہ ایک باہم جڑی ہوئی دنیا میں آفات کے اثرات صرف مقامی نہیں ہوں گے، اس لیے ہمارے رد عمل کو منقسم نہیں بلکہ مربوط ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محض چند سالوں میں 40 سے زائد ممالک CDRI کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس میں ترقی یافتہ سے لے کر ترقی پذیر ممالک، بڑے یا چھوٹے یا گلوبل ساؤتھ یا گلوبل نارتھ، سب شامل ہیں۔ انہوں نے اسے حوصلہ افزا قرار دیا کہ حکومت کے علاوہ عالمی ادارے، نجی شعبے اور ڈومین کے ماہرین بھی اس میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اس سال کے تھیم تحفظ اور جامع انفراسٹرکچر کے فراہمی کے تناظر میں قدرتی آفات سے تعین بنیادی ڈھانچے کی خاطر بات چیت کے لیے کچھ ترجیحات کا خاکہ پیش کیا۔ سرحد ضلع پونچھ کے لورن اور اڑائی علاقہ میں بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے دوران بجلی کی آنکھ مچولی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس دوران اڑائی علاقہ میں بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف جہاں لوگوں نے احتجاج کیا، وہیں پر لورن اور اڑائی علاقہ میں
बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आज पंचायती नुमाइंदगान ने मुकामी लोगों के साथ मिलकर एक एहतजाजी मुजाहिरा लोरन के सदर मुकाम पर किया। इस दौरान एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। बाद पंचायती नुमाइंदगान के एक वफ्द ने नायब तहसीलदार लोरन के साथ मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बिजली को दुरुस्त करने का मुतालबा किया, जहां नायब तहसीलदार ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात हल होंगे। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मरम्मती के काम के पेश नज़र 7 अप्रैल यानी जुम्मा को ट्रैफिक की नकलो हमल नहीं होगी। एसएसपी ट्रैफिक पुलिस रामबन मोहित्या शर्मा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कौमी शाहराह 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 8 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक ज़रूरी मुरम्मती काम के पेश नज़र ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रहेगी। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी हुकूमत से 31 मार्च 2023 को मौसूला हिदायत बुनियाद पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कौमी शाहराह ज़रूरी मुरम्मती काम के पेश नज़र 7 अप्रैल को नाशरी टनल से नोयो गान टनल के दरमियान ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान 7 अप्रैल की सुबह से 8 अप्रैल की सुबह तक मेडिकल इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर किसी भी छोटी या बड़ी गाड़ी को नाशरी टनल से नोयोगान टनल के दरमियान चलने की इजाज़त नहीं होगी। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें और लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने तासरात से नवाजें। खुदा हाफ़िज़।